آج ہم آپ کو ایک دلچسپ کہانی سناتے ہیں جس کا نام ہے عقل مند پرندہ۔ یہ کہانی ہے ایک سست کوے اور محنتی چڑیا کی۔ آج چڑیا کچن میں ڈھیر ساری گرما گرم کھچڑی بنا رہی تھی، کیونکہ وہ ہر ہفتے کوئی اچھی چیز بنا کر آس پاس کے پرندوں میں بانٹ دیتی تھی۔ کھچڑی کی مزیدار خوشبو گھر سے باہر تک جا رہی تھی۔ ادھر ایک کوا چڑیا کے گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، جسے ایک نئے ٹھکانے کی تلاش تھی۔ کھچڑی کی خوشبو سے کوے کے منہ میں پانی آنے لگا اور وہ وہیں چڑیا کے گھر کی چھت پہ بیٹھ گیا۔ واہ، کیا تازہ خوشبو ہے کھچڑی کی! کھچڑی کی خوشبو تو میں دور سے پہچان لیتا ہوں۔ جی چاہ رہا ہے دروازہ توڑ کے اس کے گھر میں جاؤں اور ساری کی ساری کھچڑی اٹھا لاؤں۔ اتنے میں اس کی نظر گھر کے سامنے بیٹھے کچھ پرندوں پر پڑی اور وہ ان کے پاس چلا گیا۔ معاف کیجیے گا، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ یہ سامنے والے گھر میں جہاں سے تازہ کھچڑی کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ لو جی، کوے میاں کو بھی خوشبو یہاں کھینچ لائی۔ کوے میاں، یہ چڑیا کا گھر ہے۔ چڑیا بہت محنتی اور اچھی ہے۔ وہ ہر ہفتے کچھ اچھا بنا کر سب پرندوں میں بانٹتی ہے۔ اگر تمہیں بھی کھچڑی چاہیے تو یہی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، تمہیں بھی کھچڑی مل جائے گی۔ کوا بھی وہیں کھڑا ہو کر کھچڑی کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ سب پرندے بہت سکون اور صبر سے انتظار کر رہے تھے، مگر کوا بہت بے صبرا ہو رہا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی سست اور کاہل تھا، اس لیے اسے مفت کا کھانا کھا کر آرام کرنے کی بہت جلدی ہو رہی تھی۔ اتنے میں چڑیا گھر سے باہر آتی ہے اور پرندوں میں کھچڑی بانٹنا شروع کرتی ہے۔ پھر وہ کوے کو کھچڑی دیتی ہے۔ کوا فوراً سے ساری کی ساری کھچڑی کھا جاتا ہے۔ کوے بھیا، آپ یہاں نئے لگتے ہیں، آپ کا گھر کہاں ہے اور یہاں کیسے آئے؟ چڑیا بہن، کیا بتاؤں، میں تو بس ایک مجبور سا کوا ہوں جس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ میں بہت دور سے آیا ہوں، وہاں قحط پڑ گیا تھا، پورے جنگل میں کھانا ختم ہو گیا تھا، اس لیے وہاں کے سارے پرندے اپنا اپنا ٹھکانہ ڈھونڈنے کے لیے نکل گئے اور میں یہاں آ گیا۔ ہو، بہت افسوس ہوا سن کے کوے بھیا، اپنا گھر چھوڑنا تو بہت مشکل کام ہے، آپ یقیناً بہت دکھی ہوں گے۔ چڑیا کا اتنا ہمدردی بھرا رویہ دیکھ کر کوے نے بھی اس کی مزید ہمدردی سمیٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ جی چڑیا بہن، بس کیا بتاؤں، میں ایک بہت محنتی کوا ہوں، میں نے بہت پیار اور محنت سے اپنا گھر وہاں بنایا تھا اور مجھے چھوڑنا پڑا، میں بہت دکھی ہوں۔ اب تو میرے پاس رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اپنا گھر بنانے میں تو مجھے کچھ دن لگ ہی جائیں گے۔ ارے کوے بھیا، آپ پریشان مت ہوں، آپ ایسا کریں، جب تک آپ کا گھر نہیں بن جاتا آپ میرے گھر رک جائیں، میں آپ کا گھر بنانے میں بھی آپ کی مدد کروں گی، فی الحال آپ میرے گھر آ جائیں۔ کوا اصل میں یہی تو سننا چاہ رہا تھا، بس وہ چڑیا کے گھر چلا گیا۔ چڑیا کا گھر بہت شاندار تھا، چڑیا نے بہت محنت کر کے یہ گھر بنایا تھا، اس کے گھر میں ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ کوے کی تو جیسے لاٹری لگ گئی تھی۔ چڑیا نے اسے بہت آرام دہ بستر دیا اور ساتھ ہی رات کا کھانا بھی پیش کر دیا۔ کوا تو پہلے ہی بے حد سست اور کاہل تھا، اتنی خدمت اور آرام دیکھ کر تو وہ یہاں سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ کوے کو چڑیا کے گھر اب 2 دن ہو چکے تھے، وہ بس سارا دن آرام کرتا رہتا اور چڑیا وقت پہ اسے اچھا کھانا دے جاتی۔ اتنے مزے تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچے تھے، کاش یہ چڑیا ہمیشہ کے لیے مجھے اپنے گھر میں رکھ لے، مزہ ہی آ جائے۔ کوے بھیا، کس سوچ میں پڑ گئے آپ کھانا کھا لیں، پھر ہم دونوں مل کے آپ کے گھر کا کام شروع کریں گے آج۔ کیا میرے گھر کا کام؟ جی کوے بھیا، میں نے آپ کے گھر کے لیے ایک بہت اچھی جگہ دیکھی ہے، یہاں میرے گھر کے سامنے ہی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ان 2 دنوں میں آپ کے گھر کے لیے سارا سامان بھی اکٹھا کر لیا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے مجھے محنت کرنا بہت پسند ہے، بس میں 2 دن سے اسی کام میں لگی تھی، بس اب 1 دن میں ہی آپ کا گھر تیار ہو جائے گا، آپ کو یقیناً سن کے خوشی ہوئی ہوگی۔ ہاں، بہت خوشی ہوئی۔ کیا ہوا کوے بھیا، آپ کھانا کیوں نہیں کھا رہے؟ آپ کھانا کھائیے، میں کچن کا کچھ کام کر کے آتی ہوں، پھر ہم مل کے باہر چلیں گے اور آپ کے گھر کا کام شروع کریں گے۔ ارے اتنی منحوس خبر سن کر تو کسی کا بھی کھانا حلق سے نہیں اترے گا، بہت فضول ہے یہ چڑیا، اتنی جلدی اس نے میرے گھر کے لیے سامان بھی اکٹھا کر لیا۔ چڑیا کوے کو اپنے ساتھ لے گئی اور اس کے گھر کا کام شروع کر دیا۔
घर का सारा काम भी चिड़िया ने ही किया और कौवा सर दर्द का बहाना करके बस लेटा ही रहा। कुछ घंटों के बाद घोंसला तैयार हो चुका था। लीजिए कौवे भैया, आपका घोंसला तैयार हो गया है। फिलहाल आपके रहने के लिए ये बहुत अच्छी जगह है। बाद में आप भी मेरी तरह मेहनत करके पक्का घर बना लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज। कौवा बजाय चिड़िया का एहसान मानने के दिल ही दिल में इसे बुरा भला कहने लगा। इस मनहूस चिड़िया से मेरा आराम देखा नहीं जाता। इतना बड़ा घर बना रखा है, क्या फर्क पड़ जाता अगर मुझे भी वहीं रहने देती तो। अब आहिस्ता आहिस्ता शाम हो रही थी और कौवे को बहुत भूख लगी थी, लेकिन वो इतना सुस्त था कि अपने लिए खाना लेने के लिए भी नहीं जा रहा था और बस चिड़िया के घर वापस जाने की ही तरकीबें सोच रहा था। इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे को एक तरकीब सूझती है। वो अपने घोंसले को जानबूझ के तोड़ देता है और चिड़िया के घर पहुंच जाता है। कौन है दरवाजे पे? मैं हूँ कौवा, जल्दी दरवाजा खोलो चिड़िया बहन, मैं बारिश में भीग रहा हूँ। अरे कौवे भैया, आप खैरियत तो है ना? आप इतनी बारिश में आए हैं। खैरियत कहाँ है चिड़िया बहन, आपका बनाया हुआ घोंसला तो एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर सका और टूट गया। हो कौवे भैया, मैंने तो बहुत मजबूत घोंसला बनाया था, पता नहीं क्यों टूट गया। खैर आप परेशान न हो, आप आराम करें, मैं आपके लिए यहीं बना के लाती हूँ। क्या था, कौवे की तो फिर से मौज लग गई। चिड़िया ने इसे गर्मा गर्म यहीं पेश की और कौवा आराम सुकून से सो गया।